جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جب سے بیلو نے ہوش سنبھالا تھا اس کے سر پر کوئی بڑا کام کرنے کی دھن سوار تھی۔ ایسا کام جس سے بستی کے لوگ اس کی مثالیں دیں۔ وہ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتا۔ دور دور تک پھیلے ہوئے سمندر کے کنارے مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی میں بیلو اپنے چھوٹے بھائی اور باپ کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ بیلو کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ بستی کے سب لوگ صبح سویرے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر سمندر میں نکل جاتے اور شام تک مچھلیاں پکڑتے رہتے۔ یہ ان کا آبائی پیشہ تھا، مگر اس کام میں بیلو کا دل کم ہی لگتا تھا۔ البتہ اس کا چھوٹا بھائی گلو اپنے باپ کی طرح محنتی تھا اور اپنے کام سے محبت کرتا تھا۔ اکثر بیلو کا باپ اسے گلو کی مثالیں دیا کرتا تھا۔ باپ کی باتیں سن کر بیلو دل ہی دل میں اکثر یہ کہتا تھا، باپو، ایک دن میں ایسا کام کروں گا کہ پوری بستی کے لوگ میری مثالیں دیا کریں گے۔ کچھ دنوں سے ان غریب مچھیروں کی بستی پر ایک آفت نازل ہونے لگی تھی۔ چاند کی ہر 14ویں تاریخ کو بحری قزاقوں کا جہاز ان کی بستی کے ساحل سے آ لگتا تھا اور اس میں بڑے ڈیل ڈول اور خوفناک چہرے والا ایک آدمی جو قزاقوں کا سردار تھا ساحل پر اترتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے بہت سے ساتھی بھی ہوتے تھے۔ ان قزاقوں کو دیکھتے ہی بستی کے سب لوگ گھروں کا سارا سامان اور مہینے بھر کی جمع پونجی لا کر ان کے آگے ڈھیر کر دیتے تھے۔ قزاقوں کے سردار کے اشارے پر سارا سامان اٹھا لیا جاتا۔ سردار تیز نظروں سے سب کا جائزہ لیتا اور ڈرے سہمے ہوئے لوگوں میں ان لوگوں کو فوراً پہچان لیتا جو اپنے گھر میں کچھ سامان چھپا کر آئے تھے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ سب کچھ لے آئے ہیں۔ بس پھر اس غریب مچھیرے کی شامت آ جاتی تھی۔ ظالم سردار اس کے گھر کو آگ لگا کر اسے بھی زندہ جلا دیتا تھا تاکہ پھر کبھی کسی مچھیرے کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہو۔ یہ قزاق صرف اسی پر بس نہیں کرتے تھے بلکہ ہر مرتبہ بستی کے 2 مچھیروں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ بستی کے لوگ یہ سب کرنے پر مجبور تھے۔ انہیں بستی کے 2 آدمیوں کو ان ظالموں کے حوالے کرتے ہوئے بہت دکھ ہوتا تھا، مگر وہ مجبور تھے۔ اگر وہ ان آدمیوں کو دینے سے انکار کرتے تو ظالم قزاق ان سب کو ہی اپنے ظلم کا نشانہ بناتے۔ لہٰذا ان 2 آدمیوں کی قربانی دے کر باقیوں کی جان بخشی ہو جاتی تھی۔ بعد میں ان بیچاروں کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں گئے، زندہ ہیں یا مر گئے، یا ان ظالموں نے انہیں بھیج دیا۔ مگر اس طرح کب تک ہوگا؟ یوں تو بستی کے سب لوگ ان ظالموں کے غلام بن جائیں گے۔ یہ بات بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں بلکہ بیلو کے دماغ میں گونجتی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ آخر کب تک یہ وحشیانہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بستی کے کمزور اور غریب مچھیرے ان وحشی قزاقوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ کسی طرح ان قزاقوں کے ظلم سے اپنے بستی کے لوگوں کو نجات دلائے۔ پھر ایک دن جب وہ اپنی کشتی پر تھا اور سمندر میں جال ڈالے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا۔ اس میں اس کا کوئی جانی و مالی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ اس حادثے کی وجہ سے اس کو ایک ترکیب سوجھ گئی۔ اس نے 2 ایک اور کو ملا کر اپنے منصوبے پر غور کیا اور پھر مطمئن ہو گیا۔ اس نے سچے دل سے اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا مانگی اور پھر بے چینی سے چاند کی 14ویں کا انتظار کرنے لگا، اور پھر وہ دن آ ہی گیا۔ بستی پر اس وقت پر ہیبت سناٹا طاری تھا۔ تمام لوگ ساحل پر قطار لگائے اپنے سامان کے ساتھ کھڑے تھے۔ قزاقوں کا بادبانی جہاز ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ تیز ہوا سے جہاز کے مستول پر لگا ہوا قزاقوں کا جھنڈا پھڑ پڑا رہا تھا، جس پر 2 ہڈیاں اور ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ سردار ایک ایک کر کے مچھیروں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا اور اس کے ساتھی
ان مچھیروں کے مہینوں بھر کی کمائی کو سمیٹ رہے تھے۔ مچھیروں کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے۔ جب وہ ظالم سردار کسی کے سامنے سے گزرتا تو اس غریب مچھیرے کا دم خشک ہو جاتا کہ کہیں یہ ظالم سردار اسے ساتھ لے جانے کو نہ چن لے۔ اچانک بیلو آگے بڑھا اور سردار کے سامنے جا کر بولا، معزز سردار، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ بیلو کا یوں دیدہ دلیری سے آگے بڑھ کر سردار سے مخاطب ہونا دوسروں اور خاص طور سے اس کے باپ کے لیے دھماکے سے کم نہ تھا۔ آج تک کسی نے بھی ظالم سردار سے بات کرنے کی جرت نہیں کی تھی۔ سردار کے کرخت چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ بیلو نے سردار کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات شروع کی۔ معزز سردار، اگر آپ مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دے دیں تو آپ کو ہر مہینے اس بستی کی طرف آنے کی تکلیف نہیں کرنی پڑے گی۔ صرف ایک دن میں آپ کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ کو ہم غریبوں کی دولت بالکل حقیر لگے گی۔ بیلو نے اتنا کہہ کر خاموشی اختیار کر لی۔ بستی کے لوگ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بعض کی آنکھوں میں بیلو کے لیے رحم کے جذبات آ گئے تھے۔ البتہ قزاقوں کی آنکھیں بیلو کی بات پر چمکنے لگیں۔ سردار بڑا گھاگ تھا، مگر اس نے بیلو کی بات سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، لہٰذا اس نے غرا کر کہا، تجھے اجازت ہے۔ اجازت ملتے ہی بیلو نے کہا، معزز سردار، بہتر ہوگا کہ آج آپ صرف مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ بیلو کی بات سن کر بستی کے لوگ ہی نہیں بلکہ اس کا باپ بھی دھک سے رہ گیا۔ البتہ گلو پر بیلو کی بات کا کچھ خاص اثر نہ ہوا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے ہی اپنے بڑے بھائی کے منصوبے کا علم ہو۔ بیلو کا باپ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ظالم سردار بھی بیلو کی باتوں سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے لڑکے، آؤ ہمارے ساتھ۔ بیلو بولا، معزز سردار، میں آپ کے ساتھ جانے سے پہلے اپنے باپو اور چھوٹے بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ سردار نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ پھر بیلو اپنے باپو اور دوسرے لوگوں سے ملا اور پھر اپنے چھوٹے بھائی گلو کو گلے لگا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ جب وہ واپس ہوا تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے بعد سردار کے حکم پر جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا اور جہاز آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ہاں لڑکے، اب بتاؤ تم کون سی بات ہمیں بتانا چاہتے تھے، مگر یاد رکھنا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ سب قزاق بیلو کو بے چینی سے گھور رہے تھے۔ بیلو نے کہنا شروع کیا، میں ایک مچھیرا ہوں اور ہمارے ساتھ اکثر سمندری حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں اپنی کشتی میں اکیلا ہی سمندر میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ طوفان آ گیا۔ طوفان بہت شدید تھا۔ سمندر میں اونچی اونچی لہریں بلند ہونے لگی جس پر میری چھوٹی سی کشتی بری طرح ڈولنے لگی۔ اس کے بعد میں کس طرح اس چھوٹے سے سرسبز جزیرے پر آ گیا مجھے نہیں معلوم۔ یہ جزیرہ مجھے بہت اچھا لگا، میں اسے اندر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کشتی کو کنارے پر باندھا اور جزیرے کی سیر کو چل دیا۔ پھر ایک پیالے نما چھوٹی سی وادی کے قریب پہنچ کر میں رک گیا۔ اس وادی میں عجیب قسم کے انسان ایک بہت بڑی مورتی کے گرد چکر کاٹ رہے تھے اور اپنے منہ سے عجیب سی آوازیں بھی نکال رہے تھے۔ شاید وہ مورتی کی پوجا کر رہے تھے۔ میں نے غور سے اس مورتی کو دیکھا، وہ سونے کی تھی۔ اس مورتی کی آنکھوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ مورتی کے گلے میں ہیروں اور سچے موتیوں کے ہار بھی پڑے ہوئے تھے۔ مورتی کی پوجا کرنے والوں کے ہاتھوں میں بھی ہیرے موتیوں کے ہار تھے۔ یہ پرسرار چکر دیکھ کر میں تو دنگ رہ گیا اور پھر خاموشی سے الٹے پیروں واپس آ گیا۔ بیلو کی باتیں سن کر سردار اور اس کے سب ساتھیوں کی آنکھیں لالچ سے چمکنے لگیں۔ ان کی حالت کو سمجھ کر بیلو نے پھر کہا، معزز سردار، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس چھوٹے سے جزیرے میں ضرور کوئی بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔ سردار نے کچھ سوچ کر گرجدار آواز میں کہا، لڑکے، اگر یہ جھوٹ نکلا
تو تجھ کو بڑی بھیانک سزا ملے گی۔ معزز سردار، میں آپ لوگوں کے قبضے میں ہوں، اگر یہ سب جھوٹ نکلے تو جو جی چاہے میرے ساتھ سلوک کرنا، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ سردار کچھ کہتا، بیلو بولا، معزز سردار، اگر میری بات سچ نکلی اور آپ کو وہ تمام خزانہ مل گیا تو اس کے بدلے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کیسا وعدہ؟ سردار نے گرج کر پوچھا۔ بیلو نے کہا، میں چاہوں گا کہ آپ میری بستی کے غریب مچھیروں کی جان ہمیشہ کے لیے بخش دیں۔ امید ہے کہ آپ انعام کے طور پر میری بات رد نہیں کریں گے۔ بیلو کی بات پر سردار کو غصہ تو بہت آیا، مگر کچھ سوچ کر اس نے کہا، ٹھیک ہے لڑکے، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو پھر کبھی تمہاری بستی کا رخ نہیں کریں گے، یہ ہمارا تم سے وعدہ ہے۔ بیلو نے سردار کی بات سنی اور دل میں اس کی بے وقوفی پر ہنسا۔ اس نے بستی کے لوگوں کی جان و مال کی بخشش والی بات تو صرف اپنی بات کو سچا ظاہر کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ اپنے منصوبے کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتا رہا۔ انہیں سفر کرتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی اور پھر ٹھیک اس وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا، بیلو اور اس کے ساتھ کھڑے چند قزاقوں کو دور مشرق کی سمت ایک چھوٹا سا دھبا نظر آیا۔ یہی ہے وہ جزیرہ، جلدی سے سردار کو بلاؤ، بیلو خوشی سے چلایا۔ سردار عرشے پر آ گیا اور دور خشکی کے آثار دیکھ کر اسے بیلو کی بات پر یقین ہونے لگا تھا، مگر ابھی وہ جزیرہ کافی دور تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور پورا چاند مشرق سے آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ سمندر میں ہلکی ہلکی طغیانی آنے لگی تھی، موجوں کا زور بھی تیز ہونے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جزیرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ سردار نے اندازہ لگا لیا تھا کہ طوفان آنے سے پہلے وہ صحیح سلامت جزیرے تک پہنچ جائیں گے، مگر پھر ہوا تیز اور ٹھنڈی ہو گئی۔ تقریباً سبھی قزاق عرشے کے نیچے چلے گئے تھے، مگر بیلو عرشے پر ہی رہا۔ وہ جہاز کا رخ تبدیل کرنے لگا۔ جہاز کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ گولائی میں گھومنے لگا۔ بیلو نے اطمینان کا سانس لیا، اس کا ایک کام پورا ہو چکا تھا۔ وہ جہاز کو اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک خطرناک بھنور میں لے آیا تھا۔ اب جہاز کی تباہی اور ظالم قزاقوں کی موت ان کا مقدر بن چکی تھی۔ ادھر مچھیروں کی بستی میں قزاقوں کے جانے کے بعد بیلو کے چھوٹے بھائی گلو نے پہلے اپنے باپ کو اور پھر بستی والوں کو رندے ہوئے لہجے میں یہ بتایا کہ کس طرح اس کے بہادر بھائی بیلو نے بستی کو قزاقوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلانے کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اس نے بتایا، کچھ دن پہلے ہی بیلو نے مجھے اپنا منصوبہ بتایا تھا۔ ان ظالموں کو خزانے کی ایک فرضی کہانی سنا کر وہ انہیں مشرق میں ایک چھوٹے سے جزیرے کے قریب لے جائے گا جہاں سمندر بہت گہرا ہے۔ وہاں روز ہی خوفناک بھنور آتے رہتے ہیں، اور اب ہمارا بیلو اپنی جان کی قربانی دے کر ہمیں ان ظالم قزاقوں سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا چکا ہوگا۔ گلو چند لمحے رکا، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس کا باپ بھی اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔ گلو نے دوبارہ کہنا شروع کیا، بھیا نے جاتے ہوئے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سب لوگ میری کامیابی کی دعا کرنا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا اور زندہ بچ گیا تو چاند غروب ہونے سے پہلے کسی نہ کسی طرح واپس بستی میں پہنچ جاؤں گا، ورنہ سمجھ لینا کہ اس چاند کے ساتھ میں بھی غروب ہو گیا اور بستی پر چھائے ظلم کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے لیے یہ بڑا کام ہے، میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ بات پوری کر کے گلو ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ بستی کے لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے اور بیلو کی کامیابی اور اس کی زندہ واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ادھر قزاقوں کا جہاز بھنور میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ سب قزاق اور ان کے سردار صورتحال معلوم کرنے کے لیے عرشے پر آ گئے، اس سے پہلے
کہ وہ بیلو سے کچھ پوچھتے، جہاز ترچھا ہو گیا اور سردار سمیت سب قزاق سمندر میں گر پڑے۔ سمندر میں گرنے سے پہلے بیلو نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ وہ پرسکون تھا، اسے موت سے ڈر نہیں لگا۔ آخر تک اس کے ہونٹوں پر اللہ کا نام رہا۔ اس کے بعد قزاقوں کا ہیبت ناک جہاز بھی ڈوب گیا۔ بیلو نے آخر بڑا کام کر دکھایا تھا۔ اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر پوری بستی کے لوگوں کو ایک بہت بڑے عذاب سے نجات دلا دی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔